اس نے سب کچھ کھو دیا، پھر اللہ نے اسے دیا وہ جو دنیا نہیں دے سکتی، صبر کی طاقت۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، گاڑیاں، شہرت، دولت۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اگلی دریافت نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ صرف ناکامی کی کہانی نہیں، یہ ہے صبر کی کہانی، کامیابی کا ان کہی ہیرو۔ وہ سب کچھ رکھتا تھا جس کا ہر شخص خواب دیکھتا ہے، ایک سمندر کے کنارے محل، پرائیویٹ جیٹ، مہنگی گاڑیاں، اور ایک ایسا نام جو ہر دروازہ کھول دیتا تھا۔ لیکن اب یوسف خالی دفتر کے سرد ماربل کے فرش پر بیٹھا ایک اکیلا ایویکیشن نوٹس دیکھ رہا تھا جو شیشے کے دروازے پر لگا تھا۔ وہی دفتر جو کبھی سینکڑوں ملازمین کی ہلچل سے گونجتا تھا، اب صرف خاموشی کا گواہ تھا۔ وہ سلطنت جو اس نے 20 سال میں تعمیر کی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ دنیا اسے مارکیٹ کریش کہتی، لیکن یوسف جانتا تھا کہ یہ کچھ اور تھا، ایک امتحان۔ اس نے سرگوشی کی، نیوال نلوین وانوا نلعین راجنو نے، لیکن اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ سب کچھ اس طرح شروع ہوا تھا۔ یوسف ہمیشہ جذبے کی مثال رہا۔ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں پیدا ہوا، اس نے غربت، بے خوابی اور ردو سے لڑتے ہوئے اپنی جگہ بنائی۔ وہ محنت پر یقین رکھتا تھا، لیکن رزق دینے والے پر ایمان بھول گیا تھا۔ ہر کامیابی اسے اپنی لگن کا نتیجہ لگتی، ہر سنگ میل کو وہ اپنی ذہانت، ہمت اور ویژن کی مرہون منت سمجھتا۔ نماز کے لیے وقت کم ملتا، شکر کم ادا کرتا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف وہ اپنی سلطنت ہی بنانا تھا۔ پھر ایک طوفانی رات اس کی سلطنت ٹوٹ گئی۔ پہلے اس کا سب سے بڑا سرمایہ کار پیچھے ہٹ گیا، پھر ایک ساتھی نے اس کا دھوکہ دیا، اس کے بعد میڈیا نے اس کا تعاقب کیا، اسے بدعنوان جھوٹا کہہ کر بدنام کیا۔ چند مہینوں میں اس کا نام اسکینڈل بن گیا۔ اس کی بیوی چھوڑ گئی اور بیٹا بھی اس کے ساتھ گیا۔ محل قبضے میں لے لیا گیا، دوست غائب ہو گئے۔ یوسف پرائیویٹ جیٹ سے بس پر آ گیا، تعریف سے ترسنا۔ وہ کافی شاپ پر بیٹھ کر موٹیویشنل کتابیں پڑھتا، اپنی زندگی واپس پانے کا راز تلاش کرتا۔ لیکن ہر رات ایک ہی سوال دماغ میں گونجتا، کیوں مجھے؟ ایک شام جب وہ پل کے کنارے بیٹھا شہر کی روشنیوں کو دریا پر جھلکتے دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھا شخص قریب آیا۔ بیٹے، تم ایسے لگ رہے ہو جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہو۔ یوسف تلخ ہنسا، پہاڑ؟ بلکہ تو پورا جہاں ہے۔ بوڑھا مسکرایا، شاید تم اسے غلط دیکھ رہے ہو۔ پہاڑ تم پر تباہی ڈالنے کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ تمہیں اٹھانے کے لیے رکھا گیا۔ یوسف نے چونک کر پوچھا، یہ کیا مطلب ہے؟ بوڑھا نرم لہجے میں بولا، صبر محض انتظار نہیں، یہ چھپی ہوئی طاقت ہے۔ یوسف حیران ہو گیا، صبر؟ صبر مجھے کیا دے گا؟ مجھے نتائج، دولت، انصاف چاہیے۔ بوڑھا ایک پرانی قرآن مجید کی کتاب نکال کر کھولتا ہے اور ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 2:1-5-3۔ یہ الفاظ یوسف پر بجلی کی طرح گرے۔ وہ آیت پہلے پڑھ چکا تھا، لیکن کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب تھا وہ اکیلا نہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب درد مانی رکھتا ہے۔ بیٹے صبر کرو، بوڑھا بولا۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے ہاتھ خالی کرتا ہے تاکہ تمہارا دل بھر سکے۔ اور یوں بوڑھا چل دیا۔ اگلی صبح یوسف نے مہینوں بعد پہلی بار جلدی اٹھا۔ فون نہیں دیکھا، خبریں نہیں پڑھی، مسجد چلا گیا، وہ جگہ جہاں برسوں سے نہیں گیا تھا۔ پرانی قالین کی خوشبو، اذان کی آواز، مردوں کی خاموش صفیں، کچھ اس کے اندر ٹوٹ گیا۔ وہ سجدے میں گرا اور روتا رہا، ناکامی کے لیے نہیں، بلکہ صلح اور سکون کے لیے جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے، باقاعدگی سے نماز، یتیم خانے کی مدد، شیلٹر میں رضاکار، اپنی مہنگی گھڑی فروخت کی، بے گھر لوگوں کے لیے کمبل خریدے۔ پہلی بار دہائیوں بعد اس نے حقیقی دولت محسوس کی، دل میں۔ مہینے گزرے، اس کے سابق ساتھی اس کا مذاق اڑاتے۔ یوسف نرم ہو گیا ہے، وہ اپنی صلاحیت ضائع کر رہا ہے، لیکن یوسف مسکرا دیتا۔ وہ نہیں سمجھ سکتے، اس نے وہ کامیابی پالی جو وہ کبھی محسوس نہیں کر سکے۔ پھر ایک رات ایک چیریٹی فاؤنڈیشن سے کال آئی،
انہوں نے اس کی رضاکارانہ خدمات دیکھی تھی اور چاہتے تھے کہ وہ ایک نیا پروجیکٹ سنبھالے، کاروباری منصوبہ جو فائدے کے ساتھ مقصد بھی رکھتا تھا۔ یوسف ہچکچایا، لیکن میں پہلے ناکام ہوا ہوں۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ناکامی دیکھ چکا ہو، کیونکہ جو آگ سے گزرا ہے وہ اسے سنبھالنا جانتا ہے۔ یوسف نے ہاں کہا۔ سالوں بعد اس کا نام پھر سرخیوں میں آیا، لیکن اس بار نہ بطور ارب پتی نہ بطور صنعتکار، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر جو قوموں کی زندگی بدل رہا تھا۔ صحافیوں نے پوچھا، اب میں کیا بدل گیا؟ اس نے مسکرا کر کہا، صبر۔ پھر کہا، میں پہلے سمجھتا تھا کامیابی وہ ہے جب زندگی میری مرضی سے چلے، لیکن اب میں جانتا ہوں کامیابی وہ ہے جب میں اللہ کے راستے پر رہوں، چاہے زندگی کیسی بھی ہو۔ اس کی نئی کمپنی کے داخلی دروازے پر لکھا تھا، صبر کمزوری نہیں، یہ اللہ کے کامل وقت پر بھروسہ ہے۔ سالوں بعد یوسف اسی پل پر آیا جہاں وہ کبھی بیٹھا ٹوٹا اور بے بس محسوس کرتا تھا۔ شہر کی روشنی پانی پر جھلک رہی تھی۔ اس بار وہ نہیں رو رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، آ اللہ، شکریہ ہر تاخیر، ہر درد، ہر نقصان کے لیے۔ ان کے بغیر میں تمہیں کبھی نہ پاتا۔ اور جیسے ہی وہ کھڑا تھا ایک نوجوان آیا، آنکھوں میں وہی مایوسی جو یوسف کے اندر تھی۔ سر، میری زندگی ختم ہو گئی لگتی ہے، سب کچھ بکھر گیا ہے۔ یوسف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے نہیں، شاید یہ بس آغاز ہے۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے چھوٹا قرآن نکالا اور وہی آیت کھولی جو بوڑھے نے کبھی دکھائی تھی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نوجوان کے آنسو گرے، اور اسی لمحے یوسف نے سمجھا کہ کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ نے صرف اس کا امتحان نہیں لیا، اس نے اسے بدل دیا تاکہ یوسف دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ سبق: صبر صرف انتظار نہیں، یہ یقین ہے کہ اللہ کا وقت اب کی منصوبہ بندی سے بہتر ہے۔ کبھی کبھار سب سے بڑا نقصان اللہ کی طرف سے راستہ صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید یہ اللہ کی یاد دہانی ہے صبر کرنے کے لیے۔ جب زندگی ٹوٹتی لگے تو اس کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ اس کہانی کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اور اللہ آپ کے صبر کو جنت کی کنجی بنائے۔ مزید دل کو جگانے والی کہانیوں کے لیے ڈین ان منٹ کو سبسکرائب کریں۔